بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی کی کینٹین پر دوپٹہ اچھے سے اوڑھے ہوئے بیٹھی چائے پیتی اور دوستوں سے باتیں کرتی لڑکی سعد کو بہت معصوم اور خوبصورت لگی۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتا اور ادھر دوستوں کی باتیں بھی سنتا۔ اتنی دیر میں لڑکی اٹھی اور جانے لگی۔ سعد کو لگا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور جا رہی ہے۔ وہ بے چین سا اٹھا کے چائے کا کپ چھلک گیا۔ تب اس کے اس رد عمل پر حیران ہو کر دیکھنے لگے تو اسے بیٹھنا پڑا۔ اگلے دن اسی ٹائم کینٹین پر گیا تو وہ اسے اسی جگہ بیٹھی نظر آئی، لیکن تیسرے دن نظر نہیں آئی۔ ساتھ بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد وہ نہیں آئی تو اسے افسوس ہوا اور سوچنے لگا کہ فضول میں لیکچر چھوڑ دیا یار۔ سعد ایک انتہائی اچھا سلجھا ہوا لڑکا تھا جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی امی یاسمین بیگم بھی اچھی خاتون تھی اور ابو آصف علی بھی مہذب شخص تھے۔ سعد کی امی یاسمین بیگم سعد کی شادی اپنی بھانجی سمر سے کرانا چاہتی تھی، لیکن اس معاملے پر گھر میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سعد روز یونیورسٹی جاتا اور اس لڑکی کو مارا مارا ڈھونڈتا پھرتا یا زیادہ تر کینٹین پر بیٹھ کر انتظار کرتا ہوا نظر آتا۔ اس کے دوست احمد نے ایک دن پوچھ ہی لیا، یار کیا کوئی لڑکی کا چکر تو نہیں؟ یہ سن کر سعد نے ایک نظر اسے غور سے خالی اور حیران نظروں سے دیکھا اور چائے کے لیے کینٹین والے کو آواز دی۔ احمد نے پھر پوچھا، بتا کون ہے وہ؟ سعد جھنجھلا کر بولا، پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کون ہے۔ تو اس کا مطلب یک طرفہ محبت کرتے ہیں جناب؟ سعد نے ایک دفعہ پھر اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ یہ کیسے جان گیا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ محبت کی علامت ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے تم سوچ رہے ہو کہ یہ سب مجھے کیسے پتا لگا، تو سنو، کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ تم کسی کو پسند کرنے لگے ہو۔ کینٹین والے نے چائے ٹیبل پر رکھی۔ احمد نے چائے سعد کے آگے کرتے ہوئے سوال کیا، چل اب بتا کون ہے وہ؟ اس بار سعد ذرا پرسکون ہوا اور بولا، پتہ نہیں، بس دیکھا ہے، اسے لاکھوں میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ اس بار حیران ہونے کی باری احمد کی تھی۔ مطلب تم اسے نہیں جانتے؟ سعد نے ہاں میں سر ہلایا۔ او مائی گاڈ، تو کیا سوچا ہے پھر؟ یہ بتاؤ دیکھا کہاں ہے اسے؟ احمد سوال پر سوال کر رہا تھا کیونکہ سعد اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا اور اس لڑکی کے بارے میں جانتا بھی کچھ نہیں تھا۔ یہیں کینٹین پر معصوم سی چائے پیتی مسکراتی، ہاں ایسی ہی ہے وہ بڑبڑاتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اب تم اسے ڈھونڈو گے کیسے؟ تم بتاؤ کیا کروں؟ کیسے ملے گی مجھے؟ احمد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ چلو کلاس کا وقت ہو رہا ہے، یونی کی ہے نا، نظر آئی تو بول دینا کہ پسند کرتے ہو تم اسے۔ اس نے جیسے سعد کو تسلی دی۔ سعد نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور وہ کلاس کی طرف چلنے لگے۔ تم جانتے ہو میں اسے یہ سب نہیں بول سکتا، اگر اسے برا لگا تو دیکھنے کا بھی حق کھو دوں گا۔ تو اس کا مطلب تم کبھی اس کو بتاؤ گے ہی نہیں؟ بتاؤں گا جب اس کے بارے میں سب جان جاؤں گا۔ تو تم کیا جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ احمد نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ یہی کہ کیسی ہے، مزاج کی، کیا کرتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں؟ آخری سوال پر احمد نے سر اٹھا کر سعد کو دیکھا۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے سوال جواب نہیں کرتے سعد، تمہیں اس کے ماضی سے کیا لینا دینا؟ تم بس ہاتھ تھامو اس کا۔ احمد نے جیسے ہی اسے سمجھایا، اگر اس کی زندگی میں کوئی ہوا تو؟ سعد کو اندر کچھ بہت برا محسوس ہوا اور بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، اللہ نہ کرے۔ دونوں کلاس میں داخل ہو گئے۔ عشا یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اسے یاد آیا کہ اس نے آج پریزنٹیشن دینی ہے اور اس کی تیاری اس نے کی نہیں۔ اس نے جلدی سے اقرا کو کال ملائی، یار میری آج پریزنٹیشن ہے اور میری بالکل تیاری نہیں، میں کیا پریزنٹ کروں گی؟ عشا پریشان سی بولی، تم فکر نہ کرو، میں نے تیاری کی ہے، میں تمہیں سمجھا دوں گی، وہی کچھ جا کے بول دینا۔ عشا کی پریشانی تھوڑی کم ہوئی۔ وہ خوبصورت اور نفاست پسند تھی۔ وہ اپنا ہر کام خود کرتی تھی، کسی کے کام پر اسے تسلی نہیں ہوتی تھی، اس لیے پڑھائی کے معاملے میں اپنے سارے نوٹس خود بنایا کرتی تھی اور اقرا سے شیئر کرتی تھی۔ جو سمجھ نہیں آتی تھی اقرا سے سمجھ لیا کرتی تھی۔ عشا یونیورسٹی پہنچی اور کلاس روم میں جاتے ہوئے ہزاروں نظروں کو خود پر محسوس کیا، لیکن وہ نظر انداز کرتے ہوئے کلاس میں چلی گئی۔ اقرا سے سب سمجھا اور پریزنٹیشن دیا۔ کینٹین پر وہ اقرا کے ساتھ گئی اور چائے کا آرڈر دیا، لیکن چائے پیتے اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اگنور کرتے ہوئے چائے ختم کر کے چل پڑی۔ اقرا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، مگر اس نے جواب نہیں دیا اور اگلے دن بھی یہی ہوا۔ تو 5 منٹ میں وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ کینٹین کی طرف جاتے ہوئے کترانے لگی۔
اسے وہاں ایسی نظر کا سامنا کرنا پڑتا تھا جن کو نظر انداز کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ گھر کے کام کرتے ہوئے وہ لڑکا یاد آتا جس کو اس نے کینٹین پر دیکھا تھا تو مسکرا دیتی۔ اس نے اپنی کالج فرینڈ سمر کو کال کر کے سب بتا دیا۔ سمر اس کی معصومیت کو اچھے سے جانتی تھی اور بولی، اس کے بعد تم اس کے سامنے بھی نہیں گئی؟ عشا نے مسکرا کر ہاں کہا۔ تم کل کینٹین جانا اور دیکھنا کہ وہ آتا ہے کہ نہیں، دیکھتا ہے کہ نہیں، سب نوٹ کرنا، لیکن ہاں تم کینٹین پر اکیلی جاؤ گی، کسی کو ساتھ لے کر نہیں۔ کیوں؟ عشا نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ محبت بڑے راز کی چیز ہے، یہ بید اگر ایک پر کھلا نہ تو سمجھو کہ سب پر کھل گیا۔ سمر نے اسے بڑے فلسفانہ انداز میں کہا۔ کون سی محبت میڈم؟ مجھے کسی سے کوئی محبت نہیں ہے، عشا نے احتجاجاً کہا۔ ہاں جانتی ہوں تمہیں نہیں ہے، اسے تو ہے نا جو تمہیں دیکھ کے دل ہار بیٹھا ہے، اس کا ہی کچھ خیال کر لو تم اب۔ تمہیں کس نے کہا اسے مجھ سے محبت ہے؟ عشا نے سوال کیا۔ اس کی نظروں نے۔ جس طرح سے وہ تجھے دیکھتا ہے اس طرح سے تو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ وہ مجھے کیسے دیکھتا ہے؟ اس پر سمر مسکرائی۔ ہاں تو میں منچن تو کر سکتی ہوں نا، وہ کیسے دیکھتا ہوگا تمہیں؟ اب تم فون رکھو اور سوچو تمہیں کیا کرنا ہے۔ انجانے میں سمر اپنے پیر پر کلہاڑی مار چکی تھی، عشا کے دل میں ساتھ کی محبت کا بیج بو کے۔ اگلے دن اقرا کو بتائے بنا وہ کینٹین پر جا کر بیٹھ گئی اور چائے پینے لگی کہ اس کی نظر اسی لڑکے پر پڑی جس کو وہ لاکھوں میں بھی اب پہچان سکتی تھی۔ 2 دن کے نظروں کے ملاپ نے سعد کا چہرہ عائشہ کے دل میں نقش کر دیا تھا، مگر یہ سب وہ سعد کو کہہ نہیں سکتی تھی۔ ایک لڑکی کبھی بھی کسی سے اظہار محبت کرتے ہوئے 100 دفعہ اپنے دل کی چھان بین کرتی ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کسی نے اس کے ٹیبل پر ہاتھ مار کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اچانک حملے پر ڈر گئی اور چائے کا کپ ہاتھ سے گر گیا۔ وہ حواس باختہ ہو کر آنے والے کو دیکھنے لگی۔ یاسمین بیگم پریشان سی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، جانتی تھی اب وہ کچھ بھی کر لیں سعد اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ انہوں نے تو سعد اور سمر کا سوچ رکھا تھا، وہ اس بات سے کیسے بے خبر ہیں کہ ان کا بیٹا کسی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ جیسے خود کی کم فہمی کو کوس رہی ہوں۔ جس طرح سے سعد آج ان سے بات کی تھی اس طرح پہلے کبھی نہ کی تھی، کیونکہ وہ اس لڑکی کو برا بھلا کہہ رہی تھی جس کے عشق میں سعد گرفتار تھا، جبکہ سعد جانتا تھا اس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ اسی لیے وہ بہت سخت لہجے میں کہہ گیا کہ شادی ہوگی تو اسی سے ہی۔ آصف علی نے بھی سمجھایا تو انہیں بیٹے کی خوشی میں خوش ہونا پڑا اور انہوں نے بیٹے کو ہاں کہہ دی کہ تم جب کہو تمہارا رشتہ لے جائیں گے۔ جب سعد نے خوشی خوشی یہ خبر احمر کو سنائی، احمر نے اسے مبارکباد دی۔ وہ جانتا تھا آج سعد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوگا، لیکن اس نے جیسے ہی اپنی کزن اور دوست کو کال کی، اس کو بتایا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے، تو یہ بات سمر کے لیے دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ کھڑی تھی، ایک دم سے بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگی، کون ہے وہ؟ ارے یار بہت معصوم ہے وہ، میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا کرتی ہے وہ؟ سعد بہت خوش تھا اس لیے تنگ کرنے لگا۔ لوگ کوئی پوچھنے والی بات ہے، ظاہر ہے اس وقت وہ گھر کے کام کر رہی ہوگی۔ سمر چڑھنے لگی، غصے سے بولی، سعد تم بتا رہے ہو یا میں فون رکھوں؟ سعد حیران ہوا، جلدی سنبھل گیا، ارے اچھا نہ بتاتا ہوں۔ کیا ہو گیا آج تمہیں؟ چلو سنو، وہ میرے ساتھ پڑھتی ہے یونی فیلو اور مجھے بہت پسند ہے۔ اس نے بہت کو لمبا کیا تو اسے وہ لڑکی زہر لگنے لگی۔ اسے اس بات کا پتہ بھی نہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، بس دوستی کا بولا تھا، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ پرپوز ہی کر دوں۔ سمر میں اب اور سننے کی ہمت نہ تھی، اس نے فون کاٹ دیا۔ عشا نے جب سامنے آنے والے کو دیکھا تو سنبھل گئی۔ جی کہیے، آپ کو کوئی کام؟ سعد بھی ذرا سنبھل گیا۔ سوری، آپ شاید ڈسٹرب ہو گئی، مجھے آپ سے بس 5 منٹ بات کرنی تھی، اگر آپ اجازت دے دیں تو۔ اس نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی تھی، جس پر عشا کو بہت ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ وہ خود بہت پر اعتماد اور بات کو جلدی ختم کرنے والی لڑکی تھی۔ جی کہیں، کیا کہنا تھا آپ کو؟ عشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ ساتھ ذرا اٹکا تو عشا نے اسے ذرا غور سے دیکھا۔ جی اگر آپ برا نہ مانے تو آپ مجھ سے دوستی کر لیں گی۔ دیکھیں میں تنگ نہیں کروں گا، نہ میں کوئی غلط بات کروں گا، آپ بس پلیز ریجیکٹ مت کیجیے گا۔ اس نے بات جلدی سے مکمل کر کے جیسے ریکویسٹ کی ہو۔ عشا سوچ میں پڑ گئی، اسے سمر کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، کیوں؟ آپ کیوں دوستی کرنا چاہتے ہیں؟
کوئی وجہ ہے؟ سعد ایک دم سے لاجواب ہو گیا۔ جو جواب تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ اس کو سوچ میں پڑتا دیکھ کر عشا پھر بولی، جب آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں تو میرے خیال میں ہم دوست بن نہیں سکتے۔ دوستی کے لیے وجہ ہونا ضروری ہے۔ جو دوستی وجہ کی بنیاد پہ ہو وہ تو پھر مطلب پرستی ہی ہوگی۔ سعد نے فوراً جواب دیا۔ اب کی بار عشا لاجواب ہوئی۔ دیکھیں، اگر آپ کا کوئی مجھ سے مطلب نہ ہوتا تو آپ اس وقت صرف مجھ سے ہی دوستی کا نہ کہہ رہے ہوتے۔ اس طرح آپ بے شمار دوستیاں رکھتے ہوتے، صرف میں ہی کیوں؟ عشا لاجواب ہونا کہاں پسند کرتی تھی، فوراً سنبھلی۔ جی اس لیے کہ آپ مجھے اچھے لگے ہیں۔ سعد نے جیسے گھٹنے ٹیکے۔ اچھا، تو اس طرح آپ کو اور کتنی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جن کو آپ دوستی کی آفرز کر چکے؟ سعد اس دفعہ پھر لاجواب ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ اچانک سے اٹھا اور بنا کچھ کہے چلا گیا۔ سمر کو کال کر کے بتاتے ہوئے وہ بہت ہنس رہی تھی، جیسے بہت خوش ہو۔ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے عشا، اس نے ایسے آہستہ سے بتایا۔ عشا خاموش ہوئی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم جانتی ہو میں آسانی سے کسی کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ بس اس لیے اسے بگانے کے لیے یہ سب سوال کیے میں نے۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی۔ نہیں عشا، تم نے اسے بگایا نہیں ہے، تم نے اسے بتا دیا کہ اس کا دوسری لڑکیوں سے دوستی کرنا تمہیں برا لگتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو انسان اتنی ہی جیلسی محسوس کرتا ہے اور اس کے بارے میں جاننا پسند کرتا ہے۔ تم نے بھی انڈائریکٹلی ایسے اس کے بارے میں پوچھ لیا ہے۔ عشا خاموشی سے سنتی رہی۔ لیکن یار اس نے کچھ کہا نہیں مجھے کہ وہ بات کرتا ہے لڑکیوں سے یا نہیں، اور اٹھ کے چلا گیا۔ ایسا کیوں؟ عشا کو اس کا اس طرح چلا جانا برا لگا تھا۔ دیکھا تم اب اس کی اگنورنس بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ سمر نے پھر اسے یقین دلایا۔ تم اب سوچو اور مجھے اجازت دو۔ اس کے خاموش رہنے پر اس نے اللہ حافظ کہا اور فون رکھ دیا۔ عشا سعد کو اپنی کلاس کے باہر دیکھ کر کچھ حیران اور پریشان ہوئی، لیکن اگنور کر کے جانے لگی تو وہ آگے آ گیا۔ وہ رک گئی۔ اب کیا کہنا ہے آپ کو؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بس 2 منٹ۔ دیکھیں، میری کسی لڑکی سے کوئی افیئر، کوئی دوستی نہیں ہے۔ مجھے بس آپ اچھی لگی اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ محبت کرتا ہوں آپ سے۔ آخر کار وہ اس بات کو عشا کے سامنے بول گیا۔ عشا سکتے میں آ گئی۔ اس نے اس بات کا ایک دم سے اپنے سامنے آ جانے کا سوچا بھی نہ تھا۔ اب کی بار خاموشی سے جانے کی باری عشا کی تھی۔ ہر حقیقت فریب لگتی ہے جب کوئی اعتبار کھو بیٹھے۔ گھر پہنچی تو انجانے نمبر سے میسج موصول ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ بڑی تیزی سے نکلی تھی آپ یونیورسٹی سے۔ سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ آپ سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا۔ سعد علی۔ میسج پڑھ کے اس کا دماغ پک سے اڑ گیا۔ اسے میرا نمبر کس نے دیا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے میسج کیا۔ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا؟ جواب فوراً آیا۔ آپ کی کلاس کے ایک فرد سے، نام بتا نہیں سکتا، سوری۔ آئندہ مجھے میسج مت کرنا۔ میسج کر کے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھا کہ فوراً جواب آیا۔ آپ ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ تو لیں پلیز۔ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، عزت بنانا چاہتا ہوں۔ بس ایک دفعہ موقع دیں مجھے پلیز۔ میسج پڑھ کر عشا سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے اپنے کچھ سال پہلے والی حالت یاد آ گئی جب وہ کسی کے لیے بری طرح تڑپ رہی تھی اور کسی نے اس کی پرواہ نہ کی اور چھوڑ دیا۔ ایک ایسا شخص جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی، شادی کرنے سے انکار کر دیا جب اس نے اسے شادی کا بولا تھا۔ اسے یہ بات آج سمجھ آ رہی تھی کہ جس نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ فضول کے ریلیشن شپ میں ٹائم پاس نہیں کرتا، نہ ہی اس سے کوئی سوال کرتا ہے کہ اس کا ماضی کیا تھا۔ محبت کرنے والا بس ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے سامنے، چاہے تو محبوب تھام لے چاہے تو جھٹک دے۔ آج اسے اچھا لگا کہ کسی نے اس سے آ کے صرف شادی کی بات کی تھی، نہ کہ اس کی طرح صرف دوستی پر ٹال مٹول کی۔ جب وہ زیادہ کنفیوز ہوتی تھی تو سمر سے بات کرتی تھی۔ اس نے سمر کو کال ملائی۔ ساتھ گھر بات کر چکا تھا اور گھر والے رضامند تھے۔ اب کی بار عشا کو رضامند کرنا تھا بس، اور اس کو منانے کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ سمر نے کال اٹینڈ کی تو عشا نے پوری داستان سنا ڈالی۔ چائے پیتی ہوئی وہ ادھر ادھر لان میں ٹہلتی ہوئی مسکرا کر سنتی رہی اور بولی، بس دیکھا، جس بندے نے شادی کرنی ہو اور دل سے چاہتا ہو وہ سیدھا شادی کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر بندے سے لڑ بھی لیتا ہے اور گھر میں سب کو منا بھی لیتا ہے۔ لڑکے کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ وہ جس کو پسند کرتا اس کے لیے سب کو منا بھی لیتا ہے، پھر اپنی محبت کی دلیلیں بھی دے لیتا ہے اور سب کو راضی بھی کر لیتا ہے۔ سمر نے جیسے اس انجانے لڑکے کی محبت کو پھر سے سچی محبت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ہاں لگ گئی سمجھ۔ عشا بھی ہنس کر بولی، اچھا چلو اب اس کا نام تو بتا دو یار، اور اسے ہاں بول دو تاکہ میں تیری شادی پر آؤں۔ سمر
ذرا چھیڑتے ہوئے بولی۔ ہاں بتاتی ہوں، سعد ہے اس کا نام۔ سمر دھک سی رہ گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کے دماغ نے کام کیا۔ سعد، اس نے جیسے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں سعد، عشاء نے پھر ریپیٹ کیا۔ نہیں، پورا نام بتاؤ۔ وہ جیسے گمان کر رہی تھی وہ سعد ہو ہی نہیں سکتا۔ سعد علی لکھا تھا میسج پہ اس نے۔ اب سمر کے پاس بولنے کو کچھ نہیں بچا۔ اسی سعد کی محبت پر یقین دلایا تھا اس نے عشاء کو، اب کیسے بدگمان کر سکتی تھی اس سے۔ وہ رات سمر پر بہت بھاری تھی، وہ جیسے ایک کانٹے کی طرح نکال دی گئی تھی سعد کی زندگی سے، اور وہ خود تھی جس نے خود ہی ساب کر دیا۔ کسی دوسرے کو ضرورت ہی نہیں پڑی اس کو کسی کی زندگی سے نکالنے کی۔ اب اس کے حصے میں ماتم کے سوا کیا تھا؟ اپنے دوست کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ بھی سعد کو پسند کرتی ہے۔ اس رات سمر خوب جی بھر کر روئی۔ اگلے دن بڑے اعتماد سے عشاء سے پوچھا، اسے ہاں بولا یا نہیں؟ رہی صحیح امید تب ختم ہوئی جب عشاء نے کہا، میں نے ہاں بول دیا ہے، کل وہ اپنے پیرنٹس کو ہمارے گھر لے کے آئے گا۔ چلو اچھا ہوا، مجھے بلاؤ گی؟ اس نے کڑے دل کے ساتھ پوچھا۔ کیوں نہیں بلاؤں گی، آنا ہے تم نے، عشاء نے ساتھ ہی سے دعوت دے ڈالی۔ سمر نے سوچ لیا تھا وہ اپنی دوست کو خوش دیکھے گی، کسی کی زندگی میں زہر نہیں گھولے گی۔ ہاں میں محبت کرتی ہوں سعد سے، پر محبت اتنا حق دیتی ہے کہ کوئی انکار کر سکے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے بندے سے محبت کرے اور شادی بھی کر سکے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔